إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو یا جو والدین ہوتے ہیں انہیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں یا اکثریت ایسی ہے چند کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ اولاد جس کے لیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، وہ اولاد جس کے سلسلے میں یہ امید رکھتا ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، وہ اولاد جس کے بارے میں یہ امید قائم کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور یقیناً اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اسی وقت نعمت شمار ہوگی جب ہم اولاد کی تربیت، اولاد کی دیکھ بھال ویسے کریں گے جیسا شریعت میں مطلوب ہے۔ اگر ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے تب یہ اولاد ہمارے لیے نعمت بنیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
اس جہنم پر ایسے سخت جان سخت جسم والے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اولاد ہونا ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگراں ہے، اور اس سے اس کی نگرانی اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ والامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، اور امام نگراں ہے اپنی رعیت کا اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہا وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک آدمی اپنا گھر والوں پر نگراں ہے، اس کے گھر والے اس کی رعیت ہیں، اور اس آدمی سے اس کے گھر والوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر پہ نگراں ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں نگراں بنایا ہے، اور ہم سے ہماری نگرانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کی، اس ذمہ داری کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی، ہم نے اپنے اولاد کے تعلق سے جو شرعی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی تھی، ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا یا ادا نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جسے کسی پر نگراں مقرر کیا اور وہ مرتے دم تک اپنی رعیت کو دھوکہ دیتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت میں جس طریقے سے دنیا کا خیال کرتے ہیں، ہم انہیں دینی تربیت بھی عطا فرمائیں، ہم انہیں دینی تعلیم سے مالا مال کریں، ہم انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، ہم انہیں بہترین ادب کی تعلیم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ کہ اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، اور علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ نیکی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، اور جو سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ارشاد فرمائی، تیسری چیز، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد یا نیک لڑکا یا نیک بچہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو یہ نیک اولاد تبھی بنیں گی جب ہم انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بہرہوند کریں گے۔ آج ہم نے اپنی اولادوں کو دنیاوی آسائش اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری اولاد کسی طرح کی تکلیف میں نہ رہے، ہماری اولاد کسی طرح کی پریشانی میں نہ رہے۔ ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، ہم اس پریشانی کے ازالے کے لیے تگ و دو کرنے لگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اسی اولاد کی آخرت کی فکر کی ہے کہ اگر ہم نے اس کی آخرت کی فکر نہ کی، کل قیامت کے روز جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس وقت صرف پچھتاوے اور افسوس کہ ہم کچھ نہ کر سکیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اپنی اولادوں کی دینی اور اسلامی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا ہوتا، کیونکہ کسی بھی بچے کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ دین فطرت پر ہی پیدا فرماتا ہے۔ ایک والدین جس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گی، وہ اولاد اپنے والدین کی عکاسی کرے گی، وہ اولاد اس کے گفتار و کردار سے اس کے والدین کی تربیت جھلکے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے ماں باپ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ اولاد ہمارے ماتحت ہے. ہمارے گھروں میں جیسا ماحول ہوگا، ہم اپنی اولاد کو جیسی تربیت دیں گے، ہماری اولاد اسی تربیت کو لے کر زندگی گزارے گی اور اس کی زندگی میں وہی تربیت جھلکے گی مرنے تک. تو اپنے اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی شرعی آداب اور لحاظ کا فکر کیجئے، اور لقمان علیہ السلام کی ان نصیحتوں کو یاد کیجئے جو انہوں نے اپنی اولاد کو عطا فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی 10 نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو دیا سورہ لقمان کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. تمہاری زندگی توحید پر قائم رہنی چاہیے. تمہاری جب موت ہو تو توحید کے اوپر موت ہو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیا ہم نے یہ تعلیم آج اپنی اولادوں کو دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تعلیم ہم نے اپنے اولادوں کو دی، یا ہم نے انہیں بتایا کہ یہ توحید کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ یہ ان تمام چیزوں سے آج ہم نے اپنی اولادوں کو محروم رکھا ہوا ہے. ہم اپنی اولادوں کو بس کلمہ طیبہ سکھا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھا دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ رٹا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی باریکیاں ہم اپنی اولادوں کو نہیں دیتے. کہ لا الہ الا اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے بھی باطل معبود ہیں تمام کی نفی کر دی جائے، تمام کا انکار کر دی جائے، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. اس کی تفصیل ہم اپنی اولادوں کو نہیں دیتے، اس کی تشریح ہم اپنی اولادوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ کسی سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے لیے اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے لیے نظر و نیاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا داتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں تنہائیوں میں سنبھالنے والا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری گھبراہٹ میں ہمارا ساتھ رہتا ہے، جو ہماری پریشانیوں میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا. تو آج ہم نے یہ تعلیم اپنی اولادوں کو نہیں دی. اسی وجہ سے آج اکثر بچوں سے آپ یہ موٹی بنیادی بات پوچھیں گے تو انہیں توحید کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کو لقمان علیہ السلام کی اس پہلی نصیحت کی تعلیم دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کی بات کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اور اس آیت کریمہ کی تشریح پچھلے خطبہ جمعہ میں گزر چکی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی ایک اور نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی بیان فرمایا. یا بنیا وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ وَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، کہ اگر تم ذرے برابر بھی کوئی عمل کرو اور وہ عمل پتھروں میں یا آسمانوں میں یا زمینوں میں چھپی ہوئی ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ یاتی بہ اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے. تو یہ تعلیم اپنی اولادوں کو دیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری اولادیں ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھیں گی. برائی کرنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا.
آج انسان ڈرتا ہے کہ برائی کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز نہ بنا دی جائے، یا کوئی اس کا MMS وائرل نہ کر دیا جائے اور دنیا والے اسے دیکھیں، یا معاشرے والے، اس کے جان پہچان والے اس کی حقیقت سے آگاہ یا واقف نہ ہو جائیں۔ کل تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام برائیوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، پیش کر دے گا۔ تو اس وقت سے ڈریے، اس وقت کا خوف کھائیے، اور اپنی اولادوں کو تعلیم دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ذرے برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرے گا، یا ذرہ برابر کسی عمل کو بھی ہمارے سامنے کر دے گا اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، اور معروف کا حکم دو، وانہی عن المنکر، اور منکر سے روکو، اور تمہارے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے اس مصیبت پر صبر کرو۔ اس ایک آیت کریمہ کے اندر 4 نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو۔ نماز قائم کرنا، معروف باتوں کا حکم دینا، منکر سے روکنا، اور آنے والی مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ تو نماز کا معاملہ ہی ہمارے درمیان ایسا ہے کہ سب سے مظلوم عبادت بنی ہوئی ہے ہمارے نزدیک، سب سے مظلوم عبادت۔ آج ہم خود نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تو ہم اپنی اولادوں کو نمازیں کیسے پڑھوائیں گے؟ یہ اولادیں ہمارے منہ پر جواب دیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم خود نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مارو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں۔ تو یہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، نماز پڑھنا سکھائے، نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو واجبات ہیں، اس کے جو شرائط، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتائے، نماز کی دعائیں یاد کرائیں، اور انہیں اس بات پر ابھاریں کہ وہ جب معاشرے میں کہیں بھی موجود ہوں تو وہ ایک دوسرے کو نیکی کی تعلیم دیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، ان پر جب کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہم انہیں سکھائیں۔ یہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی۔ اسی طریقے سے آگے اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اپنے چہرے کو لوگوں سے اتراتے ہوئے نہ پھیر دو، اور نہ ہی زمین میں اتراتے ہوئے چلو کہ لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ یہ سوچ اور یہ فکر دلوں کے اندر داخل نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے چہرے کو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے پھیر لو اور زمین پر اتراتے ہوئے چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے، غرور و گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور لقمان علیہ السلام نے 2 کام کے کرنے کا حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ جب چال چلی جائے، جب راستے میں چلا جائے تو میانہ روی اختیار کی جائے، زیادہ سینہ تان کے یا اپنے آپ کو بڑا بنتے ہوئے چلنے کی کوشش نہ کی جائے، میانہ روی اختیار کی جائے۔ جب بات کی جائے تو اپنی باتوں کے اندر نرمی ہو، شفقت ہو، اپنے باتوں میں آوازیں اونچی نہ ہو، اپنی باتوں میں ایسا لہجہ نہ ہو کہ سامنے والے کی عزت، سامنے والے کی بے عزتی ہو رہی ہو، یہ سامنے والا اسے اپنے سلسلے میں بے عزتی محسوس کر رہا ہو۔ تو یہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی، ان بیٹوں کے لیے نصیحت ہے، اور ان تعلیمات کو، ان نصیحتوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں اور یہ چیز اپنی اولادوں میں پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم حالات زندگی دیکھتے ہیں تو بچوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی جن کا نام اقرع ابن حابس ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرحم من لا یرحم، کہ اس شخص پر رحم نہیں کیا جائے گا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اور بے شمار آثار ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے
یا بچوں کے حق میں کتنے زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ اور یہ مہربانی سے پیار محبت تک نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم بھی دیتے تھے، ان بچوں کو سکھاتے تھے، ان کے عقیدے کو سنوارتے تھے، انہیں تربیت دیتے تھے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں کہ سواری میں جو آپ کے پیچھے بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، ان باتوں کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی، اس کے حدود کی، اس کے نواہی کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ان کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کیا سکھایا، کیا بہترین تعلیم دی اس بچے کو، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم مانگو تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ تمام دنیا کے لوگوں سے بے نیاز کر دیا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنے سے بے نیاز کر دیا۔ جب مانگنے کی ضرورت آئے اور یقیناً ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنے کی باری آئے، کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ، اور اے پیارے بچے جان لو، لو ان الامت اجتمعوا علی ان یاتوک، کہ اگر تمام امت کے لوگ ایک ساتھ متفق ہو جائیں علی ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک الا ما کتبہ اللہ لک، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں، کوئی نعمت دے دیں، تو وہ تمہیں اتنا ہی نعمت دیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر تمام دنیا کے لوگ، تمام امت کے لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کو ان کے بچپنے میں دے رہے ہیں کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے مانگو، کسی سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ جائے، پیدا ہو جائے کہ جب ساری دنیا مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے لیکن اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو انسان ساری دنیا سے نہیں مانگے گا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا۔ اور جب یہ عقیدہ اس کے دل میں بیٹھا دی جائے کہ اگر ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے میرے خلاف لکھ رکھا ہے، تو اس انسان کے اوپر اگر پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی تو ساری دنیا کے سامنے گہار نہیں لگائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفعت القلم وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اور ایک دوسری روایتوں کے اندر چند کلمات کا اضافہ ہے کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آسانی اور سہولت کے ایام میں یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری پریشانی میں یاد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر کچھ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اے پیارے بچے جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے۔ بے صبر ہو کر اور غیروں کے پاس گہار لگا کے اور غیروں کے پاس ہاتھ پاؤں مار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور خوشحالی پریشانی کے بعد ہی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی۔ اگر اس حدیث کی تشریح کی جائے تو باتیں کافی لمبی چلی جائیں گی۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو ان عقائد سے آراستہ کریں۔ ہم اپنی اولادوں کے دنیا کی فکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے دین کی بھی فکر کریں، ان کے دین کو سنواریں،
ان کے اخلاق کو سنوارے اور ان کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آج آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، آپ ان پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، یا زیادہ آپ سختی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے بہت ہی زیادہ محبت بھری پڑی ہے۔ لیکن آپ یہ سختی نہ کرنا، یہ تربیت نہ دینا، یہ پیار اور محبت سے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ نہ کرنا، یہ ان کے تاریک مستقبل کی علامت ہے، یہ ان کے روشن مستقبل کی دلیل نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہی اولاد جب بڑی ہو جائے گی تو یہی اولاد آپ کو تنگ کرے گی، یہی اولاد آپ کے لیے نعمت سے عذاب بن جائے گی، اور جس والدین کے لیے اس کی اولاد کو عذاب بنا دیا گیا تو دنیا میں اسے کسی دوسرے عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص پریشان رہتا ہے، ایسا شخص تکلیفوں سے گرا رہتا ہے، وہ اللہ سے گہار لگاتا ہے کہ ایسی اولاد ہونے سے اچھا کہ میں بے اولاد ہوتا۔ لیکن جب وقت تھا اولاد کو سدھارنے کا، اولاد کی تربیت کرنے کی، اسے اسلامی سنہرے اصول سے مزین کرنے کی، تب ہم نے اس کے لاڈ میں، ہم نے اس کے پیار میں، ہم نے اس کی محبت میں کافی چھوٹ دے دیا تھا۔ ہم اس کی ہر جائز اور ناجائز باتوں کو قبول کرتے گئے، ہم اس کے ہر حلال اور حرام چیزوں کو قبول کرتے گئے، اس کے ہر جائز اور ناجائز مطلوبات کی اور خواہشات کی پیروی کرتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اولادیں ہمارے ہاتھ سے جاتی رہی۔ تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادوں سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ اولاد کی قدردانی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کریں، اور اولاد کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دنیا دے رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اگر آپ اپنی اولاد کی آخرت سے بے فکر ہیں تو آپ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر ہی آگ کے اندر جھونک ڈالیں، کیونکہ کل قیامت کے روز جہنم کا آگ بہت ہی زیادہ سخت اور بہت ہی زیادہ شدید ہونے والا ہے۔ جہنم کی آگ میں اپنی اولاد کو جلتا ہوا دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی اولاد کو جلا ڈالیں، اپنی اولاد کو ختم کر ڈالیں، ورنہ آپ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم اور تربیت پر دھیان دیجیے، انہیں سنہرے اصول سکھائیے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کروائیے، انہیں اسلامی تربیت سے آگاہ کیجیے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کے دلوں میں ڈالیے، تو یہ اولاد ہمارے مستقبل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور زیادہ کرنا ہے تو انہیں مدارس میں ڈالیے، انہیں حافظ قرآن بنائیے، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جانکار بنائیے۔ حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے والدین کو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کا تاج عطا فرمائے گا۔ اور جو دین شرعی کی راستے میں نکلتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اپنے اولاد کے تعلق سے ان اہتمامات کو انجام دیجیے۔ آپ اپنی اولادوں کو کسی کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں یا کسی انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد ان کا جائزہ گھروں کے اندر لیجیے کہ وہ اولاد اسکولوں سے یا کالجوں سے کیا کیا سیکھ کر آ رہی ہے۔ آج یہی دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہماری اولادیں جب کالجوں میں جاتی ہیں یا یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں تو وہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے غلط عقائد لے کر آتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط نظریات قائم کر کے آتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو منکرین حدیث ایک دوسرے کو بنا دیتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے بڑے بڑے امور اور بڑی بڑی نشانیوں کا انکار کیا اور اس بات کی تعلیم غیروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کا جائزہ لیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی سوء ظن پیدا ہو رہا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دل میں غلط عقائد بیٹھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نبی کا مقام دوسرا مقام ہے، دوسرا مرتبہ ہے۔ اس طرح کی تعلیم دینے والے معاشرے میں بھرے پڑے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں کو کھلا ہوا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، یہاں پر وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم نے اپنی اولادوں کو کھلا چھوڑ دیا تو ایسے بھی ڈاکو ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا، اور یہ تعلیم اور یہ تربیت وہ معاشرے کے اندر بھی عام کر رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے، ان تمام شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نیک اور پارسا بنائے۔ ہماری اولادیں جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں تو ہمارے لیے دعائے خیر کرے، اور یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔